الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العظیم بحمدہ تعالی۔ آج ہمارے درس میں سورہ بقرہ کی ابتدا کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی اور سورہ بقرہ کی ابتدا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم چند کلمات خیر سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالہ سے بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ کی شان اور فضیلت میں متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ابتداءً حدیث مبارکہ میں جو اس سورہ مبارکہ کو بیان کیا گیا اس کی شان اور عظمت کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ قرآن دی شان میں سورہ بقرہ کی شان ایسے ہے کہ جیسے اونٹ کی کوہان۔ اب اس بات کو سمجھیں، اونٹ جو ہوتا ہے اس کی کمر جو ہوتی ہے کوہان بنی ہوتی ہے، اونٹ کی ساری طاقت جسم کی وہ اس کی کوہان میں ہوتی ہے۔ تو اونٹ کی کوہان سے اس صورت کو مماثلت دینے کا جو وجہ بیان کی گئی مفسرین کے ہاں فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ کی ساری طاقت اس کی کوہان میں ہوتی ہے، اسی طرح قرآن دی شان کی تمام انوار و تجلیات سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ یہ مماثلت اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے پھر وہاں شیطان نہیں آتا، یہاں تک کہ اگر دن میں پڑھی جائے سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جائے تو 3 دن تک اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اور جس رات میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو 3 راتوں تک وہاں شیطان کا گزر نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس جگہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جائے تو شیطان اگر اس گھر میں موجود بھی ہو تو وہ چیختا چلاتا ہوا اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حوالے سے کلام کیا کہ جس شخص پر جادو ہو جائے، آج کل چونکہ دور حاضر کے اندر یہ سلسلہ بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، جادو کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ شیطانی وساوس میں سے سب سے بڑا وسوسہ جادو ہوتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیات، آخری 3 اور اس کے اندر آیت الکرسی شریف کی تلاوت کر لی تو سخت سے سخت جادو بھی سورہ بقرہ کی برکت سے اور اس تلاوت کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی شان چونکہ پورے قرآن میں شان سورہ بقرہ کو حاصل ہوئی، اور سورہ بقرہ کو حاصل کیوں ہوئی شان، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اس سورت کو شان اس لیے ملی ہے کیونکہ اس کے اندر آیت الکرسی شریف موجود ہے۔ جس طرح تمام صورتوں میں افضل سورہ بقرہ کو کہا جا رہا ہے، اس طرح آیات میں سب سے افضل آیت سورہ آیت الکرسی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ جس تیزی سے اس دور حاضر میں شیطانی وسوسہ پھیلتا جا رہا ہے، اس کا اگر روحانی علاج ہے تو فقط ایک ہی ہے کہ ہر شخص کثرت کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، کم سے کم 25 مرتبہ دن میں آیت الکرسی، زیادہ سے زیادہ 100 بار یا 300 بار۔ بلکہ جو ماہر عملیات ہیں، جو عملیات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پابندی کے ساتھ روزانہ 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ جنات پر حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایک دن میں 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھے اس کو حاکم الجن کہا جاتا ہے، وہ جنات کا حاکم ہوتا ہے۔ پھر جنات اس کا حکم ایسے مانتے ہیں کہ جیسے ایک غلام اپنے بادشاہ کا حکم مانتا ہے۔ حاکم الجن بن جاتا ہے، کل جہان کے جنات اس کے تصور، تصرف اور اس کے قابو میں ہوتے ہیں، اور اس کو یہ طاقت عطا کی۔
چونکہ عملیات کا بھی ایک بہت بڑا فن ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس پر تفصیل کلام کریں گے، جادو کے حوالہ سے اور جنات کے حوالہ سے کبھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کلام کریں گے۔ ہم اپنی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی شان میں ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لشکر آیا، ایک گروہ آیا، تو حضور نے سوال کیا کہ متعدد افراد سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ تو متعدد افراد نے متعدد سورہ مبارکہ کا نام لیا، تو ان میں جو سب سے چھوٹی عمر کا بچہ تھا، نوجوان تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے اور میں سورہ بقرہ کا علم حاصل کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس سورت کی شان دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ، اے لشکر، تم سب لشکر کا امام یہ بچہ ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، محدثین کلام کرتے ہیں کہ اس کو امام اس لیے بنایا کیونکہ اس کو وہ صورت یاد تھی جو سب صورتوں کی امام ہے۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا، پتہ چلا کہ ہم جو صورت شروع کرنے لگے ہیں اس کی فضیلت اور شان کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ بخاری سے، امام بخاری نے اس کو تفصیل سے لیا ہوا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے پیارے صحابی، ایک رات کو آپ نے تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کی تو آپ کے گھر میں ایک کونے میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جب آپ تلاوت کرتے تو وہ گھوڑا بدک جاتا، اچھلتا کودتا، پھر آپ اپنی آواز کو دھیمی کر لیتے، دل میں پڑھنا شروع کر دیتے تو پھر وہ گھوڑا رک جاتا۔ پھر جب آپ کو سرور محسوس ہوتا تو آپ پھر اونچی آواز میں قرات کرتے، تلاوت کرتے سورہ بقرہ کی۔ جب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تو وہ گھوڑا پھر اچھلتا کودتا۔ تو یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے، کیونکہ اس گھوڑے کے قریب ہی چارپائی پر آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ آرام فرما رہا تھا۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ گمان آیا کہ اگر میں نے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو گھوڑے پر یہ رکت طاری ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ اچھلتا کودتا ہوا اس بچے کو زخمی کرے۔ تو آپ نے اس کی تلاوت روک دی۔ صبح کو فجر کی نماز میں حضرت اسید حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ امام بخاری بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید نے سارا واقعہ جب بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اسید، تمہیں تلاوت کو نہیں روکنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب تم سورہ بقرہ پڑھتے تھے، جب تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو اتنی کثیر تعداد میں فرشتے تمہاری گھر کی چھت پر آ رہے تھے کہ تمہاری گھر کی چھت پر اتنے فرشتے آئے کہ پورا علاقہ ان فرشتوں کے نور سے منور ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اتنی افضل سورت ہے کہ اس سورت کی ایک ایک آیت کے تلاوت کی برکت سے، اگر اس سورت کی ایک آیت پڑھی جائے تو اس ایک آیت کی تلاوت سننے کے لیے 80 فرشتے عرش سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں اس بات پر کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت سننے کے لیے 80 فرشتے تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی عظمت اور شان سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مبارکہ اور بیان کر دیتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضرت بریدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، ہے بریدہ، سورہ بقرہ کا علم حاصل۔ پھر آپ نے سکوت اختیار کیا، یعنی خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا، اے بریدہ، اے میرے غلام، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا علم حاصل کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، اے میرے صحابی، قرآن کی یہ شان اور عظمت ہے کہ جب روز محشر
نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ اس روز صرف اور صرف قرآن اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو تسلی دینے والا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، سمجھائے گا، سیکھے گا، سکھائے گا، اس سے محبت کرے گا قرآن سے، تو قرآن روز محشر ایک نوجوان کی صورت میں حاضر ہو کر، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، وہ قرآن ایک نوجوان کی صورت میں آ کر قرآن سے محبت کرنے والے کو تسلی دے گا اور اس کا ہاتھ، دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ یہ شان ہے قرآن کی، یہ شان ہے ان آیات کی، اور یہ شان ہے سورہ بقرہ۔ وقت قلیل ہے، دل تو چاہتا ہے کہ بہت سی احادیث مبارکہ سورہ بقرہ کے حوالے سے بیان کی جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ابتداءً رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب دیکھا جائے تو قرآن میں متعدد صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ابتدا میں ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے معانی آج تک کما حقوق ظاہر نہ ہو سکے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اب یہاں پر جو الف لام میم ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں، اس پر متعدد مفسرین نے کلام کیا۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورت کے ابتدا میں جو الفاظ آتے ہیں، حروف مقطعات اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو سورت ہوتی ہے اس سورت کا نام ہے۔ کچھ مفسرین کی یہ تحقیق ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان صورتوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے اسماء میں سے اسم ہے۔ جس طرح کل کے درس میں غالباً میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے، تو یہ آمین اللہ کے اسم میں سے ایک اسم ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح بعینہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہیں جو حروف مقطعات ہیں، اس مقام پر الف لام میم۔ اور ایک تحقیق کے مطابق یہ اسم اعظم ہے۔ اور مزید اگر اس کی تفسیر کی جائے، یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہزاروں زبانیں ہیں۔ اب یہاں پر توجہ طلب ہے، دنیا کے اندر ہزاروں زبانیں ہیں، لیکن 29 الفاظ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان 29 الفاظ میں سب سے مضبوط الفاظ جو کثرت الاستعمال کے تحت، وہ یہ تین ہیں، الف لام میم، کہ دنیا کی ہر زبان کے ہر الفاظ میں، جس بھی زبان میں جس انداز میں اللہ کا ذکر ہوگا، اس اللہ کے ذکر کے اندر الف لام میم لازمی موجود ہو۔ یہ ان الفاظ کی شان ہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ان کو لایا گیا۔ اب یہاں پر غور کیجیے گا کہ الف لام میم وہ الفاظ ہیں جو دنیا کی ہر زبان اور ہر زبان میں کثرت سے استعمال اور اللہ کے ہر ذکر میں موجود ہونے کی وجہ سے یہاں پر استدلال دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن کی ابتدا ہو، سورہ بقرہ ہو، تو الف لام میم کی تلاوت کر کے ہر بندہ، ہر زبان سے تعلق رکھنے والا بندہ اور ہر انداز میں اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ، ہر شخص اللہ کے ذکر، اللہ کے کلام اور اللہ کے قرآن کے نور سے مستفید ہو جائے۔ یہ وہ نور ہے قرآن کا جس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے قرآن میں وہ انوار و تجلیات ہیں کہ جس سے کوئی بھی محروم نہیں ہوتا۔ ایک نقطہ اور بیان کر دیں، الف لام میم، ایک گروہ ایسا ہے مفسرین کو، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو الف لام میم ہی سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔
فرماتے ہیں الف سے مطلب، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد اللہ کی صفت لطیف ہے، اور میم سے مراد اللہ کی شان مجید ہے کہ اللہ لطیف بھی ہے اور مجید، یعنی اللہ اپنے بندے کے معاملے میں لطف و کرم کرنے والا بھی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے معاملے میں مجید یعنی بزرگی والا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، کہ جب تیرا اللہ تیرے لیے لطف و کرم والا بھی ہے، تیرے لیے بزرگی والا بھی ہے، تو تو اللہ سے دور کیوں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے کیوں دور ہوتا ہے، اور اللہ کے قرآن سے کیوں دور ہوتا ہے؟ یہ نقطہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ قرآن کے لفظ لفظ، حرف حرف میں، قرآن کے ہر نقطے میں اللہ کا کتنا کرم پوشیدہ ہے، اللہ کا کتنا نور پوشیدہ ہے، اللہ کی کتنی شان پوشیدہ ہے۔ آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے کلام کرتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، سامعین کو سنتے ہوئے بھی یہ محسوس ہو جانا چاہیے کہ آج ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے کتنے دور ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے حدیث شروع کی تھی، امام احمد بن حنبل کا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اسی طویل حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو شخص قرآن سے دور ہوگا، قرآن کے علم سے دور ہوگا، اس کو روز معاشر بڑی حسرت ہوگی، بڑی ندامت ہوگی کہ کاش ہم دنیا کے اندر قرآن پڑھ لیتے، قرآن کی شان کو سمجھ لیتے۔ بلکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ جو حدیث مبارکہ طویل ہے، اس کے آگے جا کر الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کو ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو 2 جبے پہنائے جائیں گے، 2 حلے پہنائے جائیں گے خوبصورت۔ جب وہ پہنائے جائیں گے تو وہ والدین سوال کیا، یا اللہ ہم پر اتنا کرم کیوں ہوا؟ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، جو تمہارے بچے قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن کی برکت سے آج ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا، اور تمہیں جنت کے یہ لباس عطا کر دیا۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سے محبت کرنے والوں کو تین مقامات عطا ہوں گے۔ پہلا مقام کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، تو قرآن نور کی صورت میں، بادل کی صورت میں اپنے تلاوت کرنے والے کو ڈھانپ لے گا اور محفوظ کر لے گا۔ اور ایک نقطے پر اسی حدیث میں اگلے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ سائے کی طرح اس کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا، اور اس کو تمام اپنے قرآن، اپنے تلاوت کرنے والے کو، اپنے سے محبت کرنے والے کو بالکل ہر تکلیف اور اذیت سے محفوظ کرنا۔ اور تیسرا جو قول موجود ہے حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ جس طرح پرندے اپنے پر کھول لیتے ہیں تو اپنے بچوں کو، پرندے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں، اس طرح قرآن اپنے نور کی چھاؤں میں اپنے تلاوت کرنے والوں کو چھپا لیں گے اور محفوظ کریں گے۔ اور بھی بہت کچھ بیان کرنے کا جی چاہ رہا ہے، مگر وقت کی نزاکت کے تحت ابتدا آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی کر دی۔ اگلے دروس کے اندر انشاءاللہ سورہ بقرہ کے تمام آیات مبارکہ، ان کے مفاہیم، ان کے مطالب، ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم نے خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔